أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت ہوئی ہے۔ معوذتین میں یہ دوسری صورت ہے، سورۃ الناس، جس میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کا اثر ظاہر ہوا، اس کی دفع کے لیے اللہ نے یہ 2 صورتیں عطا فرمائی تھی، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سحر ہوا اور کس نے سحر کیا، جادو کیا، یہ تفصیلات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی۔ اس صورت کے اندر 6 آیتیں ہیں، جس میں 3 چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے الناس کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، تو یہ 5 مرتبہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جو پناہ مانگی گئی ہے اللہ کے 3 صفات کو لے کر، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ میں پناہ مانگتا ہوں جو کہ لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 اپنے صفت کو ذکر فرمایا، ایک رب اور دوسرا ملک جسے بادشاہ کہتے ہیں، الہ جس کو معبود کہتے ہیں۔ ان 3 صفات کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی کہ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خدا، لوگوں کا معبود۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے بہت سے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مختصر اتنی بات ہے کہ انسان کے حالات 5 ہیں، اس میں 3 حالتیں ایسے جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں۔ ایک انسان کا بچپن ہے، طفولت کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے اور شیرخوار بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں وہ ہمیشہ ماں کی
پرورش کا محتاج ہوتا ہے کہ ماں اسے اپنے سینوں سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی تمام تقاضوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، تو یہ انسان کا پہلا دور ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے انسان کے لڑکپن کے بعد جوانی کا۔ جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت میں اسے دنیا کی ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کبھی دنیا کے کمانے کے پیچھے اور دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے اور کئی چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، تو اس وقت میں اسے ملک کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر انسان کا جو تیسرا زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ۔ بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے کہ پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر کمزوریاں آ جاتے ہیں، اور بڑھاپا تو جب جانتے ہیں کہ بڑھاپا کس حد تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے 3 دور ہیں، تو اس 3 دور میں اللہ نے 3 صفت کو ذکر فرمایا۔ برب الناس، لوگوں کا رب ہے۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت میں جب ماں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں اللہ نے اسے رب فرمایا۔ اب لوگوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکے، الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ تو یہاں لوگوں کا بھی رب ہے کہ لوگوں کا رب، تو انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، انسان کی جتنی اس وقت کی جو ضرورتیں ہیں، یہ لفظ رب اس صفت کو، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جو تربیت ہوتی ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ نے وہاں ذکر فرمایا۔ پھر دوسرا جو زمانہ انسان کا آتا ہے جوانی کا، اس وقت میں آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، ادھر ادھر آدمی چہل پہل کرتا ہے، تو اس وقت میں اسے ایک بادشاہ کی، طاقتور آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے لفظ ملک، بادشاہ کا صفت ذکر فرمایا کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ جو بادشاہ چونکہ مضبوط ہوتا ہے اور بادشاہ پوری رعایا کو سنبھالتا ہے، پورے عوام کو، پبلک کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت میں ملک کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے وہاں ذکر فرمایا کہ ملک الناس، یہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر جب انسان بڑھاپے کے زمانے میں جاتا ہے تو وہاں آدمی ہمیشہ محتاج ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں لفظ الہ، جب بندوں کے 3 زمانے ہیں تو تینوں زمانوں میں اللہ نے 3 صفت کو ذکر فرمایا جو اس کے متعلق ہے کہ الہ الناس، جو کہ لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا الہ ہے۔ تو اس 3 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی تینوں حالتیں ہیں تو تینوں حالتوں میں شیاطین اس کو بہکاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں 3 رب کی صفت ذکر فرمایا۔ جب بچہ کہیں دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے اگر گر جاتا ہے تو فوراً اپنے ماں کو پکارتا ہے، روتے ہوئے اپنے ماں کے پاس آتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو یا باپ کو یاد کرتا ہے جو اس کے ظاہری طور پر رب ہوتے ہیں، جو پالنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ماں یا باپ اس کو پناہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے جب ابتدائی دور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لفظ رب ہے اس کو سنبھالتی ہے اور اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا دور ہے ملک الناس، لوگوں کا جو بادشاہ ہے، تو ایسے وقت میں آدمی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کسی نوجوان کو یا زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ اگر دوڑ رہا ہے تو ایسے وقت میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک طاقتور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، طاقتور قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ تو الہ الناس، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت الہ کے آدمی اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ جوانی میں چاہے کتنے گناہ کیا ہو، ادھر ادھر آدمی بھٹکا ہو، لیکن آخری زمانے میں آدمی اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے، مسجد کا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اللہ اللہ یاد کرتا ہے۔ تو اس وقت میں الہ الناس، یہ بہت ساری تفاسیر ہیں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ پھر آگے
الناس الناس 2 مرتبہ مزید ذکر فرمایا، لوگوں کو الناس کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا، تو چوتھی مرتبہ جو انسان کے دور آتے ہیں وہ انسان کی خوشی اور غم کا جو دور ہوتا ہے، تو اس وقت میں الناس کا ذکر فرمایا۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے یا آدمی غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت میں الناس کا ذکر فرمایا۔ چوتھا انسان کا یہ دور ہوتا ہے جو انسان کے خارج میں تعلق ہے۔ اوپر کے جو 3 دور ہیں انسان کے ذات کے متعلق ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا انسان کے ذات سے متعلق ہے، لیکن خوشیاں یہ انسان کے باہر سے تعلق رکھتے ہیں کہ انسان حالات سے کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر 5ویں مرتبہ الناس کا ذکر ہے، تو الناس کا یہ ذکر ہے کہ یہ انسان کی بیماریاں ہیں، انسان کی پریشانیاں ہیں، جو دلی امراض ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، وہ بیماریاں جو اس کے سینے سے متعلق ہیں، جو یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ایسے وقت میں شیطان اور انسان، کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو شیاطینی صفت رکھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر اللہ نے الناس کو 5 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ پھر آگے جو چوتھی آیت ہے، من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگنا ہے رب الناس سے، اور بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ سے، اور لوگوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ مانگنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو کہ وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الخناس کہتے ہیں کوئی چیز آدمی آگے بڑھ کر کوئی چیز کام کر دے پھر پیچھے ہٹ جائے یا چھپ جائے، اس کو الخناس کہتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ شیطان فرمایا کہ وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ حدیث میں فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں، ایک خانے میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو پہلے خانے میں فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اچھے کام کرنے کی خواہشات اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آدمی بیٹھا تھا کہ ذکر کی عادت، ذکر کی خواہش ہو گئی، نماز پڑھنے کی خواہش آ گئی، نیک کام کرنے کی خواہش آ گئی، یہ شیطان، یہ جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ اس کو ابھارتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے۔ دوسرے کونے میں جو دوسرا خانہ ہوتا ہے وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شیطان دل کے اندر رخنہ اندازی ڈالتا ہے، برے قسم کے خیالات، گندے قسم کے خیالات اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اور فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے فضائل ذکر کے اندر روایت لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے دل کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مچھر کی طرح اس کی لمبی سونٹ ہوتی ہے اس کے منہ کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے وہ انجیکشن زہر وغیرہ ڈالتا ہے، وساویس کا، خیالات کا۔ جب بندے کو ذاکر پاتا ہے تو ذلیل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ الخناس۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان ذلیل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب بندے کو غافل پاتا ہے، غفلت میں پاتا ہے، وہ اپنے سونڈ کے ذریعے سے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے، جیسے انجیکشن کے ذریعے سے دوائی چڑھائی جاتی ہے، اس کے دل میں زہر اور اس قسم کے خیالات ڈال کر اس کے اندر برائیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان کی صفت ہے، الذی من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی بات مانے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بس شیطان تم کو بے حیائی کا اور منکرات کا، گناہوں کی وہ تمہیں دعوت دے گا، وہ حکم دے گا۔
الشیطان یعدکم الفخر ویأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تم کو فخر سے ڈراتا ہے اور وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور تم کو وہ دعوت دیتا ہے برائیوں کا، گناہوں کا، فحاشی کا، وہ تم کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ صرف ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی چلی آ رہی۔ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تم آدم کی اولاد ہو، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو وسوسے میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اخرج ابویکم، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور ان ماں باپ کے بدن سے کپڑے بھی اتروا دیا، جو جنت میں ان کے نور کے کپڑے تھے، کپڑے بھی اتروا دیا۔ انہ یراکم، اور آگے اللہ جو فرماتے ہیں یہ بہت غور کن ہے، فرماتے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا خبیرہ کنبہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے۔ شیطان ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، دشمن ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم دشمن کو دیکھ نہیں پاتے۔ جب دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ اگر دشمن سامنے ہو تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس پر وہ جو حملہ کر رہا ہے ہم اس کے حملے کو روک سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا شیطان ہے یا ایسا دشمن ہے کہ نہ دشمن نظر آتا ہے، نہ اس کے ہتھیار نظر آتے ہیں، نہ اس کے وساوس سمجھ میں آتے ہیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا خبیرہ کنبہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک شیطان ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو ظاہر بات ہے جو کافر ہیں تو شیاطین کے دوست ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے دشمن بنایا، ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا دشمن ہم نے بنایا۔ کون دشمن؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی دشمن ہے اور شیاطین میں بھی دشمن ہے۔ شیاطین تو دشمن ہے، بات سمجھ میں آتی۔ انسانوں کے جو دشمن ہیں وہی کافرین ہیں، جو کافرین شیاطین کے دوست ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو کافر ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں یہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، اگرچہ کہ یہ انسان ہیں لیکن شیطان کے ساتھ مل کر وہ نبیوں کو، نبی ایمان والوں کو بہت دھوکہ دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کی بات سنواتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے اس طرح ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے حملوں سے، شیاطین کے وسوسوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان ہمارے قریب آنے سے بھی ہم پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ وہ موت تک وہ ہمارا پیچھے کرتا ہے، ہمارے موت تک ساتھ نہیں چھوڑتا، آخر تک اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ موت کا وقت آتا ہے، نزع کا وقت آتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کمبخت کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایمان کے بغیر کسی طرح چلا جائے، نعوذ باللہ۔
وہاں تک اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو نزع کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ایسے وقت میں شیطان حاضر ہو، ہم اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ صرف قرآن کریم کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دعائیں ہمیں سکھلائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اعوذ بوجہ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشرہ وعقابہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کتنی دعائیں ہیں جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس سے بچنے کی اور اس کی حفاظت کی دعائیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں، ایسی مضبوط دعائیں عطا فرمائے کہ ہم اس دعاؤں کو پڑھیں گے تو فرمایا کہ ہم اس سے حفاظت میں رہ جائیں گے۔ آیت الکرسی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آیت الکرسی جب پڑھتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتا ہے تو شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس وقت میں انجیکشن کی طرح ہمارے دل کے اندر وسوسے داخل ہو چکے ہیں۔ خاص کر جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان وہاں حاضر ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز نہ آئے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے، نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ چھوٹی بکری کے بچے کی شکل میں جو دو پیروں کے درمیان وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر صفے درست نہ ہو تو درمیان میں کھڑا ہو، جگہ ہو، تو فرمایا کہ شیطان چھوٹی بکری کی شکل میں وہاں آ کر درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کی نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ مشہور حدیث ہے بخاری کی حدیث۔ تو اذان کی کلمات ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، پھر نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں، پھر نماز کا وقت آتا ہے تو حاضر ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الخناس اس کو کہتے ہیں۔ یہ خناس، بعض مفسرین نے فرمایا کہ شیاطین کی بھی کئی قسمیں، جیسے انسانوں میں کئی قسم ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ تو جیسے انسانوں میں بہت سے ہیں، بہت سے اقسام ہیں، شیاطین میں بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں بھی مومن ہیں، اس میں بھی کافر ہیں، اور کافرین میں بھی بعض بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں جسے خبیث کہتے ہیں، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ شیاطین جنات میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن برے میں بھی بعض بہت سخت خبیث قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے الخناس، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو سخت قسم کے شیاطین ہیں اس سے پناہ مانگنے کی۔ اب ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کا اسپیشلسٹ کام یہی ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر اس نیک کام کو خراب کر دیتے ہیں۔ خاص کر نماز جو اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، تو ایسے وقت میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور دل کے اندر اس قسم کے وساویس ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ نمازی کو پتہ نہیں چلتا کہ 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت ہوئی، نمازوں میں رکعتوں میں غلطیاں ہو جاتی۔ تو اس آیت میں ان سے پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں۔ اب یہاں اللہ نے ان وسوسہ ڈالنے والوں کا ذکر فرمایا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب اوپر خاص طور سے خناس کا ذکر ہے، اب آگے کی 2 آیتیں من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔
جنات وسوسے ڈالتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ ابھی بات آپ کے سامنے آئی کہ وہ ہمارے دل کے اندر اس قسم کے رخنہ اندازی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے عقائد کو بگاڑتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے غلط قسم کے عقائد پیش کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد بگڑ جاتے ہیں۔ شریعت کا جو کام ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں، اس کو بدل کر ایسے کوئی بات کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ وہ گویا شریعت کا ایک کام ہے، شریعت کا ایک امر ہے۔ اب بعض لوگ دوست ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں دوست نہیں ہوتے، دوست وہ شیطان ہوتے ہیں دوست کی شکل میں، جو بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور بندوں کو غلط عقائد کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ شریعت کے خلاف کام کو شریعت بتا کر لوگوں کے عقائد بگاڑتے ہیں۔ جیسے بہت سارے بدعات و خرافات ہیں، کتنے مسلمان ہیں اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں، خبروں میں جانا، خبر پرستی کرنا، سجدے کرنا، اور وہاں پھول کی چادر چڑھانا، اور نہ جانے منت و نیاز وغیرہ کرنا، کتنے ہیں جو مسلمان اسے نعوذ باللہ عبادت کا ایک حصہ سمجھتا ہے، دین کا ایک حصہ سمجھ رہا ہے، اور اسے ضروری سمجھ رہا ہے۔ اب اس کو سکھانے والے کون ہیں اور ان کی دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے والے کون ہیں؟ یہ جو دوست ہوتے ہیں، یہ شیطان دوست کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر بیوی شوہر کو بگاڑ رہی ہے تو وہ بیوی حقیقت میں شیطان ایک بیوی کی شکل میں ہوتی ہے۔ بھائی بھائی کو بگاڑ رہا ہے یا پڑوسی پڑوسی کو بگاڑ رہا ہے تو فرمایا کہ وہ پڑوسی شیطان ہے، دوست پڑوسی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے من الجنۃ والناس۔ تو لوگوں میں سے بھی اس طرح کے عقائد، دلوں کے اندر عقائد ایسے بٹھایا جائے، ایسی باتیں پیش کیا جائے، اب لوگ سمجھیں کہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اب یہ دین کو سمجھ کر یہ کام کر۔ تو ان لوگوں سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیاطین سے تو بچ سکتے ہیں، استغفار پڑھو، دعائیں پڑھو تو شیطان بھاگ جائے گا، لیکن یہ جو انسانوں میں جو شیاطین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ 1000 استغفار پڑھو تو بھی نہیں جائیں گے۔ ان سے بچنے کی بظاہر کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ خود بھی لے کر جائے گا اور ساتھ بھی لے کر جائے گا، اور آدمی اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ محسن نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے اندر ڈاکہ زنی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ مرشد بن کے بیٹھے اور اپنے مریدین کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ من الجنۃ والناس، ایسے لوگوں کی دوستی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے، جو ہمارے عقائد کو بگاڑ دے، جو ہمارے اعمال کو خراب کر دے، اور جس عمل کو ہم دین کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ خلاف شرع ہے، تو آدمی سے سمجھ کر کام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسے انسانوں سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح شیاطین رخنہ اندازی کرتے ہیں، تو انسان بھی کچھ ایسے ہیں جو خبیث قسم کے، جو شیاطین صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سے بھی پناہ مانگنا ہے، من الجنۃ والناس۔ یہ سورت الحمدللہ اس کی ایک تفسیر تھوڑی سی مکمل ہوئی۔ اب جو 2 سورتیں ہیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان دونوں سورتوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی سورت میں 5 آیتیں ہیں اور اس سورت میں 6 آیتیں ہیں، دونوں کا مجموعہ 11 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آ چکی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اللہ نے بطور تحفہ عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ تحفے کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا۔ سحر سے، جادو سے، مکر سے، شیاطین کے رخنہ اندازی سے، وسوسوں سے، خناس کے وسوسوں سے، انسان اور جنات کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں 2 قیمتی ہتھیار عطا کیے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
پہلی سورۃ الفلق کے اندر جسمانی جتنے امراض ہیں، جتنے بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جو جسمانی جتنے امراض ہیں ان امراض سے پناہ مانگنے، ان امراض سے بچنے کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر سورۃ الناس کے اندر روحانی اور اسی طرح جو روحانی بیماریاں جو سینے سے متعلق ہیں، وساویس ہیں، جو روحانی امراض ہیں، ان تمام امراض سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق، اس کا تعلق جسمانی بیماریوں سے، اس کا تعلق روحانی بیماریوں سے۔ اللہ نے ہمیں دونوں کے لیے شفا عطا فرمایا۔ جب بندہ دونوں صورتیں پڑھتا ہے تو جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ، روحانی بیماریوں سے بھی بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں مادی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور دوسری صورت میں روحانیت کی چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ مادی چیزیں جو ہے جو ظاہر کی چیزیں، باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے جسم کے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں جسے مادیت کہتے ہیں، تو مادیت سے اس کے اندر جتنے شرور ہیں، من شر ما خلق، اللہ نے مادیت کے اندر جتنے شرور کو پیدا کیا ہے ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ من شر ما خلق، تو جتنے شرور اللہ نے پیدا فرمائے، جتنے شر ہیں ان تمام سے پناہ مانگی گئی۔ اور اس صورت کے اندر روحانیت، جو غیر مادیت کی چیزیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی، مادیت چیزیں نظر آتی ہیں اور جو غیر مادی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں، وہ نظر نہیں آتی، تو ایسے چیزوں سے جو نظر نہ آنے والے ہیں تو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں بڑی ہی قیمتی اور بڑے لاجواب ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی سفیر میں اللہ نے ہمیں یہ بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ایک روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد معوذتین ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری روایت میں تو ہے کہ صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک روایت میں 4 قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 صورتوں کو اس وقت پڑھتے تھے جب آپ بستر میں تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنے ہتھیلی میں پھونک مارتے تھے کہ آپ کے جو پھونک کے اندر آپ کے مبارک تھوک کے کچھ اثرات بھی آتے تھے، ایسے پھونکتے تھے جس میں تھوک کے ذرات ہو، پھر آپ اسے اپنے ہتھیلیوں کو مرتے تھے اور اپنے سر، اپنے بدن جہاں تک ہاتھ پھرتا تھا وہاں تک آپ مرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں جانے کے سونے سے پہلے یہ عمل آپ اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے۔ تو اس لیے عام طور سے راتوں کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ برائیاں اور یہ وساویس اور یہ اس قسم کے شرور و فتنے کی چیزیں رات میں زیادہ تر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے جب بندہ ان صورتوں کا اہتمام کرے تو اس لیے صبح و شام پڑھنے کی بھی عادت کرے، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ سحر سے، جادو سے، مکر سے، شیاطین کے شرور سے، اس کے رخنہ اندازی سے، وساویس سے انشاءاللہ آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ صبح شام بھی پڑھے، کوئی زیادہ 1-2 منٹ کا وقت خرچ ہوگا، آپ نماز کے بعد یہ 2 صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب یہ 2 صورتوں کے الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ تفسیریں آ گئی اور اس کی فضیلت تو ہم بارہا سنتے ہیں۔ اب میں نے گزشتہ درس میں بات کہی تھی کہ سحر اور جادو تو یہ ایک بہت بڑا ایک پاور ہے جو آج عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی لمبی تفصیلات ہیں، اگرچہ کہ 2 صورتوں کی تفسیر تو مکمل ہوئی، لیکن اس کے متعلق سحر ہے، جادو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سحر ہوا، جادو نے۔ ایک یہودی ربیع ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے سہارے سے اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا۔ تو اسے جادو کے اقسام کیا ہیں، جادو کی تعریف کیا ہے،
یہ انشاءاللہ ایک مستقل عنوان ہے آئندہ درس میں، اب چونکہ وقت پہ کافی ہو چکا ہے، یہ عنوان اگر چھڑ جائے تو پھر آدھا گھنٹہ اس پہ رک جائے گا، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بعد آئیں گے۔ چونکہ آج یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھ لیں کن کن طریقے سے سحر کیا جاتا ہے، کن کن راستوں سے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے، اور پھر اسے بچنے کی جو اللہ کے نبی نے دعائیں ہمیں بتلائی ہیں، یہی دعائیں یہی صورتیں تو ہیں، اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی چند دعائیں چند صورتیں ہیں، جو ہم اس کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیں تمام سحر اور جادو سے اور شرور و فتن سے اور شیاطین کے رخنہ اندازی سے، اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔